70 سال سے یہ مکار مسلمان اس دیش کا کافر کے پیسے سے حج کر رہا تھا. حج کے بارے میں یہ رضوی صاحب بیٹھے ہیں, یہ 24 کیرٹ کے مسلمان ہیں, اسی لیے میرے ساتھ ہیں. ان سے پوچھئے گا, حج کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جب آپ نے اپنے گھر کی تمام ذمہ داریاں پوری کر لی ہوں, سارے فرض انجام دے دیے ہوں, اگر گھر میں کوئی جوان بیٹی ہے اس کی نکاح شادی کر دی ہو, آپ نے گھر کی ساری چیزوں کو پورا کر دیا ہو, تب آپ اپنے پیسے سے, ایمان کی کمائی سے, کسی کے دیے ہوئے پیسے سے حج کرنے جائیں گے. جو اسلام میں 5 پوائنٹ ہیں اس میں ایک حج ہے, تبھی اللہ تمہارے حج کو مانے گا. ہندوستان کے مسلمان کہتے ہیں ہماری 70 سال میں بہت بری حالت ہو گئی. اس لیے نہیں ہوئی کہ ہندو راجا تھا یہاں پر, اس لیے ہوئی کہ تم ایماندار نہیں ہو, اسلام کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو, تمہارا ایمان مسلط نہیں ہے, اس لیے تم نے کافر کے پیسے سے حج سبسڈی لے کے حج تو کیا. اللہ نے کہا میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ تم اپنے پیسے کے علاوہ کافر کے پیسے کے لے کے آؤ گے تو تمہیں حج کا فائدہ نہیں ملے گا. تم کتنا بھی ماتھے پہ کالے رنگ کا رگڑ کے سجدے میں چلے جاؤ, اللہ تم سے ناخوش ہے, یا اللہ تمہاری بات نہیں مانے گا. اور جب مان رہا تھا تو تم نے دنیا کے اندر بہت کچھ کیا تھا, اور ہمارا تو اللہ کے اوپر یقین ہے رضوی صاحب. اللہ نے ہمیں 1000 سال تک غلام رکھا, ہم نے کبھی اللہ کی ذات پر سوال نہیں اٹھایا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا. ہم یہ مانتے رہے کہ ہمارے اندر سناتن کے ماننے والوں میں ضرور کوئی ایسی کمی آئی ہوگی, ضرور کسی ہم رستے سے بھٹکے ہوں گے, کہ تاکہ پرکرتی نے ہمیں سزا دینے کے لیے کہ جو چیزیں اس نے بتائی تھیں, جن چیزوں کا ہم کو انوکرن کرنا چاہیے تھا, جن چیزوں کو ہم کو پدر کرنا چاہیے تھا, ہم نے تمام ختم کر دی, سب خراب کر دی. دنیا میں گیان بانٹنے والے لوگ آج گنگا کے صفائی ابھیان میں لگے ہوئے ہیں. ہم نے تب بھی یقین اس کے اوپر ہمارا کمزور نہیں ہوا, ہم نے مانا کہ 1000 سال تک ہم غلام رہے. آزادی کے بعد بونوں نے بھی ہمارے اوپر راج کیا, تب بھی ہم نے کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا. مانا کہ ہمارے چرتر میں, ہمارے کردار میں کوئی کمی آ گئی ہوگی جس کی ہمیں سزا ملی ہے. تم نے تو 2014 کے بعد اللہ پہ یقین کرنا بند کر دیا. ارے آج بھی یقین کرو نا. تم کہتے ہو رب العالمین, کہ یہ جو پورا سرشٹی ہے, یہ جو پورا برہمانڈ ہے, یہ کوئی ایک طاقت ہے. تم اسے اللہ کہہ سکتے ہو, ہم بھگوان کہتے ہیں, کوئی کرسچن کچھ اور کہہ سکتا ہے, لیکن یہ مانتے ضرور ہیں کہ کوئی ادرش ستا ہے جو پوری دنیا کو چلاتی ہے, ہوا چلاتی ہے, روشنی آتی ہے, سورج نکلتا ہے, جاڑا پڑتا ہے, گرمی آتی ہے, کوئی چلا رہا ہے. ہمارا یقین اس وقت بھی تھا جب ہم 1000 سال تک غلام تھے, اور ہمارا یقین 2014 کے بعد بھی ہے. پرابلم تمہاری ہے, تم مسجدوں میں دعا مانگتے ہو یا اللہ مودی کو اٹھا لے. وہ نہیں, اسی نے بھیجا ہے, وہ کیوں اٹھائے گا؟ اسی کی مرضی سے آیا ہے. جب یہ ہوا اللہ کی وجہ سے چل رہی ہے, جب وہ گول ٹوپی والا اسی نے پیدا کیا ہے, جب رامپور میں ایک پاگل پیدا کیا ہے, تو بھائی یہ 2-4 عقل مند بھی ہونے چاہیے تھے. تو اللہ کی مرضی سے آیا ہے. اگر نہیں سنے, شروع میں کہا سن لو, نہیں مانے تو اس نے کہا اتر پردیش میں بڑا سنکٹ ہے, یہاں یوگی کو بھیجو. دوبارہ یہاں بھیج دیا. اگر آپ نہیں سدھرے, پوری دنیا میں اسلام کی جو ذلت ہو رہی ہے, جو اسلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے, جو اسلام کو تم جس طریقے سے پیش کر رہے ہو, جو ذلت اٹھا رہے ہو, تم یقین مانو اس کے لیے نہ کوئی کافر ذمہ دار ہے, نہ کوئی یہودی ذمہ دار ہے. تم اپنے کردار کو دیکھو, تم نے کہاں سے چلے تھے, کہاں آ گئے. جس اللہ نے تم کو بتایا تھا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, تم انسانوں کو قتل کرتے ہو, اور پھر کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے پورا فائدہ نہیں مل رہا. اللہ انہی کو فائدہ دے گا جس نے طے کر لیا ہے. لہٰذا وہ جانتا ہے کہ 2014 کے بعد اللہ کے ماننے والوں نے ہندوستان میں ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں, لہٰذا اللہ نے مودی کو بھیجا ہے. یقین مانیے گا, اگر وہ ایک ہے تو سدا سب کے لیے برابر ہے. یہ تو اوپر والے کا شکر کرو
کہ جتنی طاقت سے بھیجا ہے اتنی طاقت کا اس نے ابھی استعمال نہیں کیا ہے، ابھی اتنی طاقت کا استعمال نہیں کیا ہے۔